ہماری یعنی جو یقین ہے وہ ظاہر تک محدود ہے، اس کے علاوہ کسی اور یقین کی ہم ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اور سورہ بقرہ میں جب قرآن شروع ہوتا ہے تو اس میں متقین کی پہلی صفت ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، مومن کی پہلی صفت، متقین کی پہلی صفت کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی ان کا اس پر یقین ہوتا ہے۔ تو غیب پر تو ہمارا یقین نہیں ہے، الفاظ سے یا آپ دہرا دیں یا کہہ دیں تو اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، یقین جو ہے اس سے عمل وجود میں آتا ہے، یقین سے عمل وجود میں آتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہمارا موضوع ہدایت کا اقرار یا انکار۔ دیکھیں، ہمارے لیے تو یہ موضوع کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ابتدائی طور پہ یہ بات نوٹ کریں اور اس کا احساس کریں۔ ہدایت کا اقرار یا انکار، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہدایت کیا ہے، کس لیے ہے، کیا فائدہ ہے، کیا، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے، وہ دنیا ہے جو کہ نظر آ رہی ہے، اور اسی کو ہم نے اپنے زندگی کا مدعا بنا لیا ہے اور اسی کے لیے ہم سب زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ اہم ہے جو ہمارا موضوع ہے، ہدایت۔ دیکھیں، ہدایت کیا ہے، کیوں ہے، دو باتیں نا۔ اچھا، پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہدایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس کا ہمیں پابند نہیں کیا ہے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ہمارا مقصد حیات یا مقصد زندگی دنیا نہیں ہے کہ آپ دنیا کو زندگی کا مقصد بنا لیں، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ جائیں یا دنیا کے لیے زندگی گزار دیں یا دنیا کی سوچ میں زندگی گزار دیں۔ اللہ نے ہماری تخلیق اس لیے نہیں کی ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے۔ اپنے لیے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے، بلانا چاہتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے، اپنے تقرب سے نوازنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ سارا انتظام جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ سارا انتظام اسی کے لیے ہے۔ یہ بات شاید آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اللہ کے رسول نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، اور تمہیں اپنے لیے یعنی آخرت کے لیے بنایا ہے۔ اب ظاہر ہے آخرت میں تو ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو چونکہ ہماری منزل دنیا نہیں ہے اور جو منزل ہے وہ آخرت ہے، اور آخرت کا فائدہ ہے، اور آخرت کا تعلق تو غیب سے ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی، اگرچہ وجود ہے اس کا اور وہ جو کچھ بھی ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم کون سا عمل کریں جس سے ہمیں فائدہ ہو آخرت کا، یا کون سا عمل ہمیں نقصان دے گا، یہ ہمیں پتہ نہیں چل سکتا، کیونکہ ایک تو ہماری عقل جو ہے وہ محدودات تک محدود ہے، مطلب جو بھی ہمیں نظر آ رہا ہے ظاہر تک محدود ہے۔ تو آخرت تو باطن، آخرت کا تعلق تو باطن سے ہے،
اور باطنی راستہ ہے، آخرت کا راستہ جو ہے یہ دکھ نہیں رہا۔ اب دنیا میں جو بھی آپ جس راستے پر چلتے ہیں، ایک عام بات میں کہہ رہا ہوں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ راستہ صحیح ہے، آگے پانی ہے، گڈھا ہے، یا جو بھی ہے، یا صحیح نہیں ہے، تو آپ ایک بہتر راستہ اپنے لیے تلاش کرتے ہیں اور ایک اچھے راستے پر، آپ سیدھے اچھے راستے پر چلنے کی آپ کوشش کرتے ہیں۔ تو لیکن آخرت جو ہے، ہمیں چلنا ہے اللہ کے راستے پر۔ اللہ کا راستہ ہمیں اللہ تک پہنچا دے گا، لیکن ہمیں وہ تو نظر نہیں آ رہا۔ میں بات ہدایت کی کر رہا ہوں۔ اب یہ راستہ ہمیں کون بتائے گا؟ چونکہ ہماری عقل محدود ہے حواس خمسہ تک، تو اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اٹھا لی ہے کہ ان علینا للہدی، میں خود تمہیں بتاؤں گا راستہ اپنا۔ تو کامیابی کا راستہ بھی بتاؤں گا اور ناکامی کا راستہ بھی بتاؤں گا، وہدیناہ النجدین، یہ بھی بتاؤں گا کہ برائی کیا ہے اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اچھائی کیا ہے۔ تو تم نے اچھے راستے پر چلنا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ اللہ ہمیں یہ ہدایت دے رہا ہے۔ تو خیر، میں ہدایت کی بات کروں۔ ہدایت راستہ ہے، وہ راستہ ہے جس پر چل کر آپ اپنی زندگی کی معراج حاصل کر سکتے ہیں، منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، نجات پا سکتے ہیں، جو بھی آپ الفاظ کہہ لیں۔ ہدایت کا راستہ یا ہدایت کو قبول کر کے آپ مقصد زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور جو کچھ بھی آپ کہہ لیں۔ تو اب دیکھیں، یہاں تک جو میں نے بات کی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ پہلے تو ہم نے منزل کا تعین کرنا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ آپ ہیں کون، اپنی حقیقت کو جاننا ہے، زندگی کو جاننا ہے کہ زندگی ہے کیا۔ ہم نے تو اسے شب و روز کا غم بنا لیا ہے، شب و روز کے غم میں کبھی کیا غم ہوتا ہے، کبھی کیا فکر ہوتی ہے، ہوتی فکر دنیا کی ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، ہماری ساری فکریں دنیا تک محدود ہیں، ساری فکریں، ساری پریشانیاں، ساری خوشیوں کا تعلق بھی دنیا تک ہے۔ یہ ہو جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا، یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ تو یہ نہیں، دیکھیں، یہ ساری سوچنے کی باتیں ہیں۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور ہم باقی مخلوقات کی طرح نہیں ہیں۔ باقی مخلوقات جو بھی ہیں وہ ہمارے لیے ہیں۔ انسان مقصود کائنات ہے، اور ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جس پر آپ کا یقین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک علم ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کی کسی کتاب میں یہ باتیں سب پڑھ لیں یا کسی سے سن لیں، لیکن اصل بات تو یقین کی ہے۔ یقین آپ کا نہیں آئے گا تو بس پھر تو معاملات مشکل ہو جائیں گے۔ تو آپ کا یقین ہونا چاہیے سب سے پہلے اپنی حقیقت پر۔ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اسی روز و شب میں الجھ کے رہ گئے۔ وہ اقبال نے غالباً کہا تھا نا کہ اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، کہ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، مکان اور بھی ہیں، زمان اور بھی ہیں۔ تو ہم تو اسی روز و شب میں، یہ بات دیکھیں، محسوس کریں کہ ہم اسی روز و شب میں الجھ کے رہ گئے، اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی ساری پریشانیاں دیکھ لیں، ساری خوشیاں، ساری پریشانیاں، امیدیں، ساری توقعات، منصوبے، یہ سب دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری یعنی جو یقین ہے وہ ظاہر تک محدود ہے، اس کے علاوہ کسی اور یقین کی ہم ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اور سورہ بقرہ میں جب قرآن شروع ہوتا ہے تو اس میں متقین کی پہلی صفت ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، مومن کی پہلی صفت، متقین کی پہلی صفت کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی ان کا اس پر یقین ہوتا ہے۔
تو غیب پر تو ہمارا یقین نہیں ہے. الفاظ سے یا آپ دہرا دیں یا کہہ دیں تو اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں یقین جو ہے اس سے عمل وجود میں آتا ہے، یقین سے عمل وجود میں آتا ہے، اور ہمارے ہر کام سے ایک یقین کا اظہار ہوتا ہے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو رویے ہیں ہمارے، اس سے ہمارے یقین کا اظہار ہوتا ہے. تو ہماری ساری باتیں، سارے منصوبے، ساری امیدیں اور سارے کام جو ہم عملی طور پہ کر رہے ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں، خلاصہ دنیا ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم